انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں کی رات ہے. سر کو سجدے میں جھکا یہ بخششوں کی رات ہے. بخششوں کی طرف آ یہ بخششوں کی رات ہے. بخششوں کی طرف آ یہ بخششوں کی رات ہے. عائشہ بی بی نے پوچھا رو رہے ہیں آج کیوں. عائشہ بی بی نے پوچھا رو رہے ہیں آج کیوں. بول اٹھے مصطفیٰ یہ بخششوں کی رات ہے. بول اٹھے مصطفیٰ
ستر ہزار فرشتہ پیدا کرے گا
انہیں بہت ساری ونڈ کی تھی، یعنی جنہیں وچوں تین چیزاں جنہیں میرے ذہن چاہیے، ایک ہے مقطعات، ایک ہے آیات متشابہات، ایک ہے آیات محکمات۔ اپنی گفتگو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے چلنی ہے، وہ حروف مقطعات کی چلنی ہے۔ قرآن پاک دیاں ٹوٹل سورتاں 114 نے، 114، جنہاں وچوں 29 سورتاں ایسیاں نے جنہاں دی ابتدا حروف مقطعات تو ہوتی ہے پئی، اور جنہاں لوح قرآنی بھی آج کل دے لفظوں میں مشہور بولیے لوح قرآنی، یہ حروف مقطعات نے۔ میرے کو غالباً میں ایک دو مقامات کو تھوڑا جا سے غور کیا ہے، موجود میرے کو کوئی حروف مقطعات، مقطعات کا معنی آج تک کسی مولوی نے اتھنٹک طور پہ نہیں کیتا کہ جنہیں تو ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو گئے، جتنے بھی ترجمے کرنے نے آخر پہ یہ ہوئی کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی مراد اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا رسول جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اللہ کا رسول جانتا ہے۔ حضرات پھر غور کرو، مقطعات ایسے حروف نے، میں بھی اکثر بھی حروف مقطعات ہے نہیں ہوں، میں میرے رب نے معراج کے اپنے یاد میں ایک گلا بھی کی ہے۔ حروف مقطعات یا محب جانتا ہے یا محبوب جانتا ہے، تے پھر جنہوں چاہے انہاں وچوں محبوب دی مرضی کچھ عطا فرما دے کہ فرما سکتا ہے، یعنی یہ محب تے محبوب کے درمیان راز و نیاز دیاں گلاں ہیں، اگے محبوب دی مرضی انہاں رازاں وچوں کسی نوں کچھ دے یا نہ دے۔ اے جتنے مفسرین نے حروف مقطعات کے ترجمے کیتے، ویسے کئی مولویوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیتا ہے تے اپنے آپ بگانیاں انہاں ساریاں نے الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، الف لام را، یاسین حامیم، انہاں دا کسے نے بھی ترجمہ کیتا نہیں۔ قرآن پاک چھوڑ کے ویکھ لو، جویں اوتے لکھیا ہوئے گا اوویں تھلے ترجمے وچ بھی لکھیا ہوئے گا۔ حضرات ایک 29 سورتاں نے، 29 سورتاں وچوں 7 سورتاں ایسیاں نے جنہاں دی ابتدا لفظ حامیم نال ہوئی ہے۔ حضرات حتیٰ کہ اتنے تک علماء نے لکھیا ہے کہ یہ جڑا کلام لے کے ہوتا سی جبریل نو بھی حروف مقطعات کے متعلق علم کوئی نہیں کہ انہاں وچ کی چھپیا ہوا ہے، انہاں وچ کی چھپیا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اگرچہ تقریر کچھ مشکل کچھ ٹھنڈی ساری چیزیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے علم وچ بھی اضافہ ہوئے تے میرے علم وچ بھی اضافہ ہوئے، اور ورنہ یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے واقعات طرز و ترنم شہر و شہری کے بھی آگے تو کوئی تعلیم نہیں ہے، لیکن فی الحال آج تھوڑا جا گزارا کرو، درگزر کرو اس چیز میں۔ جبریل امین بھی انہاں کے متعلق علم کوئی نہیں۔ علماء نے جتنے معنی کیتے، مفسرین نے، محدثین نے،
علی فرمایا فہم تو، پہلے دوری والی فرمایا علم تو، ان والی فرمایا فہم تو۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، جبریل حیران ہو گیا کہ میں یا رسول اللہ میں ایک کلام پہلی باری لے کے آیا کہ تانوں ایڈی چھیتی کے متعلق علم نہیں ہو گیا باری یہ کسی مولوی کا تو نہیں سی پڑھیا جنہیں کو علم کوئی نہیں سی کرا رحمان والوں پڑھ کے آگے وہ دیکھو کیڑی چیز ہے جنہیں علم چھپیا ہو رہا ہے۔ چلیے جڑی میں نے مبارکہ پڑھی ہے انہوں چار پانچ قول کے دے پیش کر رہا حامیم، ہاتھ مراد مفسرین فرماتے ہیں ہاتھ مراد حامیم، ہاتھ مراد کون ہے؟ حامیم، حامیم کا معنی تعریف کرنے والا، حامیم کا معنی تعریف کرنے والا، میم تو مراد محمود جنہی تعریف کیتی جائے، والکتاب المبین، اللہ فرماتا ہے میں نے تعریف کرنے والے کی قسم ہے، جنہی تعریف کیتی گئی اس محمود کی قسم ہے، والکتاب المبین میں نے اس روشن کتاب کی قسم ہے، اس کتاب کا بوجھ کوئی نہیں سی اٹھا سکتا، اگر یہ بوجھ اٹھایا تو میرے یار محمد عربی نے اٹھایا ہے۔ حضرات ذرا غور کریے، ایک معنی دوسرا فرماندے ہاتھ مراد حنان، ہاتھ مراد اب بولے ہاتھ مراد حنان، میم تو مراد منان، حنان کے منان کی قسم، حنان کی ہے منان کی ہے، ان دو میں اللہ کے صفاتی نام ہوتا ہے، حنان بھی اللہ کریم کا نام ہے، منان بھی اللہ کریم کا نام ہے، لیکن ہم دیکھیے حنان کی تعریف کی ہے کہ منان کی تعریف کی ہے۔ حنان کی تعریف ہے جنہیں وہ توجہ کرے، ہر ویلے توجہ کرے، لیکن اگلا بندہ وہ دیوال توجہ نہ کرے بلکہ اس کو بناوے۔ مثال میرے کوئی بندہ ہر ویلے توجہ کرے، میں اعراض کرا اس کو بنانا، میں توجہ نہ کرا، یہ عام لفظ حنان کی عام تعریف ہے،
برکے دے کچھ قرآن دیا آیتاں لکھ لو، کچھ حدیث لکھ لو، کچھ ادب تے عربی دے کلمے لکھ لو، کچھ عام عربی لکھ لو، تے جدوں لوکاں وچ اس نوں پوچھاں گے نا وہ لاجواب ہو جائے گا کہ آپ لوگ انہاں ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ لوگ انہاں ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اچھا وہ ایک مجمع لگیا تحریر لے کے آ گیا، اونا بھی نبی کو بندہ یاد کی کہنا بابا جی اصلا تھوڑے نال ایک گل کرنی ہے، پوچھیا جی کرو کیڑی گل کرنی ہے، بندہ کھڑا ہو گیا، الگی دی بابا جی سانوں پتہ نہیں لگدا انہاں وچوں قرآن دی عربی کیڑی ہے، حدیث پاک دی عربی کیڑی ہے، انہاں وچوں جڑا نے عربی دے کلمات کیڑے نے، ادب عربی دے کلمے کیڑے نے۔ آپ نے فرمایا بیٹیا جڑی گل کرنی ہو کر کھڑا ہو جا، انہیں کھڑا ہو کے قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھیاں نے، فرمایا ایک باری پھر پڑھ، جدوں پھر پڑھیا، جدوں پڑھ کے فرمایا رک جا جڑا ہن پڑھیا اے اللہ دا کلام ہے پیا، اے اللہ دا بولو بندہ کی ہے ظاہری طور تے پڑھیا کسے کو نہیں ہے کہ دسیا کہ اللہ دا مولوی حیران ہو گیا، پھر انہیں کملی والے محبوب کے فرمان پڑے، فرمایا رک جا کے میرے محبوب دا فرمان ہے پیا، پھر انہیں عربی کلمے پڑے، فرمایا اے عام عربی ہے اے ادبی عربی ہے پئی، بندے حیران ہو کے کہنے لگے حضور تسی پڑھے میں ہے کوئی نہیں، دسو تے صحیح تانوں کیویں پتہ لگیا ہے؟ فرمایا سجنا جدوں تو رب دا کلام پڑھدا سی پیا میرے چہرے تے ایک نور سی جڑا جلالی نور سی، جدوں میں جلالی نور ویکھیا میں پہچان گیا وا کہ رب دا کلام ہے پیا۔ نہیں آئے اچھی کہہ لو سبحان اللہ، ایک بھی ٹوٹی تکلیف ہے تاکہ تم میں گھر جائے اتنی بھی کرنی ہے اتنا زور میں اتنے بھی لگا رہے ہیں تو بندے لگا تارکتا لگا رہے ہیں اب آپ نے دعا کی جگہ سے لگا سکتے ہیں کہ آپ نے لینا کرنا عزیزان اکرامی سلام اور پر جبے چھوٹے سیدہ پوچھیا حضور فرمایا تیرے چہرے تے نور نے دسیا ہے، جب تیرے چہرے تے چمکن والے نور وچ جلال آیا ہے، میں سمجھیا اے میرا بڑا کلام پڑھیا ہے، جب تیرے چمکن والے چہرے تے نور وچ جمال آیا ہے ادوں میں پہچان گیا انہیں کملی والے دا فرمان پڑھیا ہے۔ اللہ والے نے کیوں گلا کرتے ہیں؟ اللہ والے کے وہ لوگ نے جنہیں پوچھ رہے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں سویا اے حدیث ہے یا نہیں، اے مانا فرمان ہے یا نہیں؟ اچھا نبی پاک یعنی کہ مثال کے طور پر حضرت ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے کول ایک مرید آیا، انہیں کہ حضور میں نے اجازت دیو میں کسی طرح کے درس حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میرے کو پڑھ لیا، وہ حیران ہو گئے کہ پڑھیا نہیں کوئی کہ میں، آپ نے فرمایا پڑھ، حدیث پاک لے آؤں جب انہیں پڑھی، جب وہ پڑھنا سی کہ جڑی حدیث پاک حضور کا فرمان ہوتا سی، فرماتے سی اے فرمان میرے نبی دا ہے، جڑا حضور کا فرمان نہیں سی ہوتا وہ فرماتے سی کہ میرے نبی کا فرمان نہیں ہے۔ اس وقت اس مرید نے عرض کی حضور تسی پڑھے کہ کوئی نہیں، تانوں پتہ کیوں لگ رہے؟ فرمایا جب تم کملی والے محبوب دی حدیث پڑھنا ہے میں مصطفیٰ دے چہرے کی زیارت کرنا وا، میں حضور کے چہرے کی زیارت کرنا وا، جب میں حضور کے چہرے کی زیارت کرنا
زبور آئی، انجیل آئی، آخر قرآن آیا. بھائی تورات بھی مٹ گئی یعنی بدل گئی، واپس ہو گئی. انجیل بھی بدل گئی یعنی واپس ہو گئی. زبور بھی بدل گئی واپس ہو گئی یعنی باقی صحائف مٹ گئے. مٹن کو مراد کیے بدل گئے. سارے صحائف بدل گئے، قرآن کیوں نہیں بدل گئے؟ سوال ہے. سارے صحائف بدل گئے، تورات بدل گئی، انجیل بدل گئی، زبور بدل گئی، ابراہیم نے صحیفے بدل گئے، سب سارے رب دا کلام نازل کیتا بدل گیا. انہاں ظالماں نے بدل چھڈیا اور رب دی بارگاہ کے سن کلام پہنچ گیا کہ قرآن کیوں نہیں بدلیا؟ قرآن اس واسطے نہیں بدلیا. پہلی کتابوں میں سب احکام کی سن احکام حکم، اے فلاں کر ان کر، فلاں نہ کر، فلاں ان کر، فلاں نہ کر، یہ چیزیں سن. یہ رب نے واپس لے لیا، قرآن نے چھڈیا. یہ اس واسطے واپس نہیں لیا، یہ اندر یار کی زندگی موجود ہے. ایک اندر حضور کی زندگی موجود ہے پئی، ایک اندر حضور کی حیات موجود ہے پئی. اس واسطے اور قرآن کو مصطفیٰ کو زندہ ملے گا. برکت
غیرہ نے اعتراض کیتے کہ بھی 15 شباب دی رات یا دن جاکر دی رات ہے یا دن جی یہ اللہ کو منگا دی رات ہے. کئیاں نے اس نو بدعت آکھیا, کئیاں نے جاگنا حرام آکھیا. میں نا عقل ماری گئی نہ لوکاں دی. سجدو اس رات نو بندہ جاگ کے کردا کی بیڑا کم تے کوئی نہیں کردا.